بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں حضرت داؤد علیہ السلام کا نسب نامہ، عبادت و ریاضت، اہل خانہ کی عبادت گزاری، انعامات الہی اور خوف خدا، بہت کچھ بتایا جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبوت و سلطنت کے جامع پیغمبر تھے۔ خوف خدا، تقوی و ورع، عاجزی و انکساری اور عبادت و ریاضت کے اوصاف سے مالا مال تھے۔ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں رونما ہونے والے اہم واقعات کا ذکر کیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اجمالی ذکر خیر قرآن پاک کے متعدد صورتوں میں ہے، جبکہ تفصیلی تذکرہ 6 صورتوں میں کیا گیا ہے: سورۃ بقرہ، سورۃ مائدہ، سورۃ اعراف، سورۃ انبیاء، سورۃ سبا، سورۃ سا۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام داؤد اور نسب نامہ داؤد بن عیشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن ناشون بن اوینازب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ آپ کا مبارک حلیہ بیان کرتے ہوئے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سرخ چہرے، نرم ملاحم بالوں، سفید جسم اور طویل داڑھی والے تھے۔ جسمانی خوبصورتی کے ساتھ آپ کی آواز بھی بہت دلکش تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی بے مثل اور عمدہ آواز عطا فرمائی جو کسی اور کو نہ دی۔ جب آپ علیہ السلام ترنم کے ساتھ زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے ہوا میں ٹھہر کر آپ علیہ السلام کی آواز کے ساتھ آواز نکالتے اور تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے۔ اسی طرح پہاڑ بھی صبح و شام آپ علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنی خوبصورت آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا اللہ پاک نے کی تھی، اتنی کسی اور کو عطا نہ ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پرندے اور جنگلی جانور آپ علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور تلاوت سننے میں اس قدر مگن ہوتے کہ انہیں کھانے پینے کا کچھ ہوش نہ رہتا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کی بھوک پیاس سے جان چلی جاتی۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بھی آپ علیہ السلام کی آواز سنتا وہ جھومنے لگتا تھا۔ آپ علیہ السلام جیسی سریلی آواز سے زبور شریف کی تلاوت کرتے ویسی آواز کبھی کسی کان نے نہ سنی تھی۔ آپ علیہ السلام کی ترنم سے بھرپور آواز سن کر جن و انس، پرندے اور مویشی ایسے مگن ہو جاتے کہ ان میں سے بعض بھوک کی وجہ سے مر جاتے۔ آواز کی خوبصورتی کے علاوہ آپ علیہ السلام میں یہ خصوصیت بھی تھی کہ آپ بہت کم وقت میں پوری زبور شریف کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پر قرأت آسان کر دی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے زبور پڑھ لیتے تھے۔ زبور شریف میں وہ آسمانی کتاب ہے جو اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اس مقدس کتاب میں 150 صورتیں تھیں، سب میں دعا، اللہ پاک کی ثنا اور اس کی تحمید و تمجید کا بیان ہے۔ نہ اس میں حلال و حرام کا بیان ہے، نہ فرائض اور نہ ہی حدود و احکام کا۔ اس کتاب کا کچھ مضمون قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس آیات میں جس زمین کا تذکرہ ہے، اس سے ایک قول کے مطابق مراد جنت کی زمین ہے، جس کے وارث اللہ پاک کے نیک بندے ہوں گے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے کفار کی زمینیں مراد ہیں جنہیں مسلمان فتح کریں گے۔ اس قول میں یہ بھی ہے کہ اس سے شام کی زمین مراد ہے، جس کے وارث اللہ پاک کے وہ نیک بندے ہوں گے جو اس وقت شام میں رہنے والوں کے بعد آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد علیہ السلام، گناہ گاروں کو خوشخبری دے اور صدیقین کو ڈر سناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا تو انہوں نے عرض کی، یا رب مصطفیٰ، میں گناہ گاروں کو کیا خوشخبری دوں اور صدیقین کو کیا ڈر سناؤں؟ ارشاد فرمایا، اے داؤد، گناہ گاروں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ کوئی گناہ میری بخشش سے بڑا نہیں، اور صدیقین کو اس بات کا ڈر سناؤ کہ وہ اپنے نیک اعمال پر خوش نہ ہوں کہ میں نے جس سے بھی اپنی نعمتوں کا حساب لیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اے داؤد، اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے داؤد، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو اس وقت نماز میں کھڑا ہوتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے جب غافل لوگ میرے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت میری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے جب بھولنے والے مجھے بھلا بیٹھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد، مجھ سے اور میرے بندوں سے محبت کرو اور میرے بندوں کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں اور ہر اس شخص سے بھی محبت رکھتا ہوں جو تجھ سے محبت رکھتا ہے، لیکن میں تجھے کیسے تیرے بندوں کا محبوب بنا دوں؟ ارشاد فرمایا، ان کے سامنے میرا ذکر کیا کرو تو وہ میرا ذکر اچھے الفاظ سے ہی کریں گے۔ حضرت ابو عثمان الجعد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ پاک، جو خالص تیری رضا کے لیے غم زدہ کی تعزیت کرے اس کی جزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، میں اسے لباس تقوی پہناؤں گا۔ عرض کی، خالص تیری رضا کے لیے جنازے کے ساتھ چلنے والے کی جزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، میں اس کے جنازے کے ساتھ فرشتوں کو چلاؤں گا اور عالم ارواح میں اس کی روح پر رحمتیں بھیجوں گا۔ عرض کی، اے اللہ پاک، خالص تیری رضا کے لیے یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بننے والے کی جزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جس روز میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اسے میرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ عرض کی، تیرے خوف و خشیت سے رونے والے کی جزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، بڑی گھبراہٹ کے دن اسے امان دوں گا اور اس کا چہرہ جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت و ریاضت میں بھی انتہائی اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ بہت عبادت گزار انسان تھے۔ آپ علیہ السلام کے روزے اور نماز کے بارے میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کو حضرت داؤد علیہ السلام کے نفلی روزے سب روزوں سے زیادہ پسند ہیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ پاک کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نفل نماز سب نمازوں سے زیادہ پسند ہے۔ وہ آدھی رات تک سوتے، تہائی رات عبادت کرتے، پھر باقی چھٹا حصہ سوتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو بھی مشغول عبادت رکھا کرتے تھے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں خبر پہنچی کہ آپ نے نماز کو اپنے اہل و عیال پر یوں تقسیم کر رکھا تھا کہ دن اور رات کے ہر حصہ میں آپ علیہ السلام کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد مشغول عبادت ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ کیا خوبصورت انداز زندگی ہے کہ دن رات کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جس میں گھر میں عبادت نہ ہو رہی ہو۔ دعا بھی عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے، اور ثنا بھی دعا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس عظیم عبادت کا بھی خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی مانگی گئی دعائیں: اے اللہ پاک، تو پاک ہے، تو میرا رب ہے، عرش کے اوپر تیری ہی سلطنت و بادشاہی ہے، تو نے آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز پر اپنی خشیت لازم کر دی ہے، تو تیری مخلوق میں قدر و منزلت کے اعتبار سے وہی زیادہ تیرے قریب ہے جو سب سے زیادہ تجھ سے ڈرتا ہے۔ اس بندے کے پاس کچھ علم نہیں جو تجھ سے ڈرتا نہیں، اور اس میں کوئی دانائی نہیں جو تیرے حکم کا پابند نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام دن میں 3 بار یہ دعا کرتے: اے اللہ پاک، اس دن میں تو نے میرے لیے جو آزمائش مقدر کی ہے اس سے مجھے نجات عطا فرما، اور اے اللہ پاک، تو نے اس دن میں جو بھلائی نازل کی ہے مجھے بھی اس میں سے حصہ عطا فرما۔ آپ علیہ السلام شام میں بھی اس طرح دعا کرتے، اور اس دعا کے بعد آپ علیہ السلام نے کوئی ناپسندیدہ معاملہ نہیں دیکھا۔ اے اللہ پاک، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس مال سے جو مجھ پر فتنہ ہو، اور اس اولاد سے جو مجھ پر وبال ہو، اور اس بد خلق عورت سے جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس برے پڑوسی سے جس کی آنکھیں میرے معاملات تو دیکھیں اور اس کے کان میری باتیں تو سنیں، لیکن اگر وہ کوئی اچھائی دیکھے تو اسے دبا دے، اور برائی دیکھے تو اسے لوگوں پر ظاہر کر دے۔ اے اللہ پاک، مجھے ایسا محتاج نہ بنانا کہ مجھے بھول جاؤ، اور ایسا مالدار بھی نہ بنانا کہ تجھ سے سرکش ہو جاؤں۔ محتاجی اور مالداری دونوں اللہ عز و جل سے دوری کا اور گناہوں میں پڑنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسروں کی تعلیم کے لیے اور عاجزی کے طور پر یہ دعا مانگی۔ غربت و امیری کی ایسی کیفیت سے بچنے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو۔ لوگ انتظار نہیں کر رہے، مگر بھلا دینے والے فکر کا، یہ سرکشی میں ڈال دینے والی مالداری کا، یا بے عقل کو دینے والے بڑھاپے کا، یا مزاج و حواس کو بگاڑ دینے والی بیماری کا، یا اچانک آنے والی موت کا، یا دجال کا۔ پس وہ پوشیدہ شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا قیامت کا
حالانکہ قیامت تو نہایت سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے، لہٰذا ان امور کے واقعہ ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا سے متعلق ایک واقعہ بھی یہ ہے کہ حضرت ابو واجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے منادی کی، الصلاۃ جامعات کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ لوگ یہ گمان کرتے ہوئے گھروں سے نکلے کہ آج وعظ و نصیحت اور دعا کا دن ہوگا۔ جب جمع ہونے کی جگہ بھر گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ پاک ہمیں بخش دے۔ یہ دعا فرما کر آپ علیہ السلام واپس چلے گئے۔ بعد میں آنے والوں نے پہلوں سے مل کر واپسی کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا، حضرت داؤد علیہ السلام ایک دعا کر کے واپس تشریف لے گئے۔ بعد میں آنے والوں نے کہا، سبحان اللہ، ہمیں تو امید تھی کہ آج کا دن عبادت و دعا، وعظ و نصیحت کا خاص دن ہوگا، اور انہوں نے صرف ایک دعا کی۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اپنی قوم کو پیغام پہنچا دیں کہ وہ آپ کی اس دعا کو کم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اتنی اہم ترین دعا ہے کہ جس کی میں مغفرت کر دوں اس کے دنیا و آخرت کے تمام کام درست کر دیتا ہوں۔ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام سنت و سیرت انبیاء کے مطابق ہمیشہ حلال و طیب چیزیں کھاتے پیتے اور اس کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ثابت اور عبد الوہاب بن ابی حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مروی ہے، ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے روزے کی حالت میں شام کی وقت افطاری آپ کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، تمہارے پاس یہ دودھ کہاں سے آیا؟ لوگوں نے عرض کی، ہماری بکری کا ہے۔ ارشاد فرمایا، بکری خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ عرض کی، یا نبی اللہ، آپ یہ باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہم رسولوں کے گروہ سے ہیں اور ہمیں حلال رزق کھانے اور نیک عمل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دودھ سے متعلق سوال جواب فرمانا یا تو حلال و حرام کا خیال کرنے میں کسی موقع محل کی مناسبت سے لوگوں کی تربیت کے لیے ہوگا، اور یا پھر کسی ایسی خارجی قرینے اور سبب کی وجہ سے ہوگا کہ جس کی خاطر ایسا سوال کیا جا سکے، ورنہ مطلقاً لوگوں سے ایسی باتوں میں پوچھتے پھرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مثلاً مہمان کو یہ اجازت نہیں کہ عام نیک مسلمان کے گھر جائے تو اس سے سوال کرے کہ یہ کھانا تم میرے سامنے پیش کر رہے ہو، یہ کہاں سے کمایا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ خوف خدا رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں حضرت داؤد علیہ السلام کو بیمار سمجھتے ہوئے ان کی عیادت کرتے تھے، حالانکہ انہیں کوئی مرض نہیں تھا بلکہ وہ خشیت الہی میں مبتلا تھے۔ حضرت خالد بن درکل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لقمان، تم نے کس حال میں صبح کی؟ عرض کی، اس تصور میں کہ میری جان دوسرے کے قبضے میں ہے، یعنی اللہ پاک کے قبضے میں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بات میں غور و فکر تفکر کیا تو خوف خدا سے ان کی چیخ نکل گئی۔ حضرت ابن ثابتہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف خدا کے سبب بہنے والے آنسوؤں کا تمام اہل زمین کے آنسوؤں سے موازنہ کیا جائے تو دونوں برابر ہوں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب موت اور قیامت کو یاد کرتے تو رونے لگتے، یہاں تک کہ آپ کے جوڑ ہل جاتے۔ پھر جب رحمت الہی کا ذکر کیا جاتا تو اپنی حالت میں واپس لوٹتے
اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ پاک کے خاص خلیفہ اور نبوت جیسے عظیم ترین منصب پر سرفراز تھے۔ آپ علیہ السلام کے نامہ اعمال میں ذرا برابر بھی کوئی گناہ نہ تھا۔ آپ علیہ السلام بخشے ہوئے اور یقینی و قطعی طور پر نہ صرف جنتی بلکہ اس کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں۔ ان تمام اعزازات کے باوجود آپ علیہ السلام کے دل میں اللہ پاک کا اس قدر خوف ہو تو ہم گناہ گاروں مسلمانوں کو کس قدر اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضرت داؤد علیہ السلام کی عاجزی و انکساری، سلطنت و نبوت اور شہر ایلا والوں پر نزول عذاب کا بیان کیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے، سننے، لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا بھی حصہ ثواب جاریہ میں شامل ہو سکے اور ایسی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یا اللہ پاک میری، میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخش فرما، آمین ثم